عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من عین اکتسبه فیما افناه وماذا عمل فیما علم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں، انسانوں کے پاؤں اس وقت تک اللہ کے پاس سے نہیں کھسک پائیں گے، نہیں کھسک سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر لی جائے۔ نمبر 1 کہ اس نے اپنی عمر کہاں کھپائی، اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی۔ دوسرا یہ کہ اس نے اپنی جوانی کہاں بسر کی۔ تیسرا یہ کہ اس نے مال کہاں سے اور کیسے کمایا۔ چوتھا یہ کہ مال خرچ کہاں کیا، اور 5واں سوال یہ کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ تو یہ 5 سوالات ہیں جن سوالات کا جواب ہر ایک انسان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں دینا ہے۔ جب تک وہ ان 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دیتا، اس وقت تک اس کی چھٹی نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور سے آگے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی، ہم سب کی زندگیاں جن چیزوں میں گزرتی ہے، ان ساری چیزوں کا احاطہ ان سوالات کے اندر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، کہ زندگی کہاں گزری، اور خاص طور پر زندگی کا اہم ترین حصہ جوانی کس طرح گزاری گئی۔ آمد کے ذرائع کیا تھے، کن ذرائع سے انسان نے مال کمایا، اور پھر خرچ کے مواقع کیا، کمایا ہوا مال کہاں خرچ کیا۔ پہلا سوال تو یہ کہ اس نے کمایا کہاں سے، آیا اس کے ذرائع آمدنی جائز تھے، حلال تھے یا ناجائز تھے۔ پھر یہ کہ جو مال اس نے جمع کیا اس کو کہاں خرچ کیا، جائز میں خرچ کیا، ناجائز میں خرچ کیا، عبادات میں خرچ کیا یا پھر گناہوں میں خرچ کیا۔ اور ایک سوال اور کہ اس انسان نے جو کچھ جانا اس پر اس کا عمل کتنا رہا۔ یہ 5 سوالات ہیں جو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور دینی ہے۔ ان سوالات پر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ دراصل ان سوالات کے ذریعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی، اور خاص طور پر ایک مومن کی زندگی، با مقصد اور شعوری ہونی چاہیے۔ اس کو جو مہلت حیات ملی ہے وہ یوں ہی نہیں ملی، بلکہ وہ آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ
شعوری طور پر گزرنا چاہیے. لاشعوری اور ناسمجھی میں ایک مومن کی زندگی اور اس کے زندگی کے روز و شب گزرے. ظاہر ہے کہ یہ انتہائی نامناسب معاملہ ہے. مہلت حیات دراصل آخرت کی تیاری میں صرف کرنی چاہیے انسان کو. رب چاہی زندگی گزارنا اور منمانی سے بچنا یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے. اگر وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی اس پر انعامات و نوازش کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ انتہائی گمبھیر ہو جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح فکر و عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.